اور میری زندگی کو نا بہت سارے انسیڈنٹس نے چینج کیا، لیکن مینلی تین انسیڈنٹس نے بہت افیکٹ کیا. نمبر 1، آئی واز ان ملتان، اور ملتان میں ہی میں اس جگہ سے، ایون جب میں ملتان میں تھا میں گزرا بھی صحیح، اینڈ آئی سو دیٹ پلیس، سبحان اللہ، جہاں پہ کنسرٹ ہو رہا تھا. اور اس کنسرٹ میں ہم کچھ دوست گئے ہوئے تھے، اینڈ وی ور پارٹنگ اینڈ وی ور ڈانسنگ اینڈ وی ور، مطلب جانوری طرح ناچ رہے تھے. اور وہ بیچ میں مغرب کی نماز بھی آئی اور مغرب کی نماز بھی گزر گئی، اور ہم ناچنا گانا، اور ایک عجیب سا ایک ماحول تھا. ہم لوگ مزہ انجوائے کر رہے تھے، اس میں مزہ آ رہا تھا اور سب کچھ، اور جس میں شاؤٹ آؤٹس بھی ہو رہی تھیں، لوگ آ کے اناؤنسمنٹس کر رہے تھے، ڈفرینٹ باتیں ہو رہی تھی گانوں کے بیچ میں پازز میں. ایک شخص آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے آئیں، کچھ کہنا چاہتے ہوں کہ لاسٹ سانگ واز یو نو امیزنگ اینڈ اٹ بلیو اس اوے، اور اس کی بات کرنا چاہتے ہوں گے. اور وہ آئے، انہوں نے کہا کہ میں ابھی سامنے والی مسجد سے جو ساتھ کچھ اسٹریٹ پیچھے ہے وہاں سے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، اور آپ لوگوں کے ناچنے اور گانے کی آوازیں اس مسجد کے اندر تک آ رہی تھیں. تھینک یو سو مچ فار روننگ آور پریئر. آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہماری نماز کو تباہ و برباد کیا. And he left the stage and he went away. It hit me really hard کہ میں بھی تو مسلمان ہوں، مغرب کی اذان کب ہوئی، نماز کب ہوئی، ہم نے تو پرواہ کوئی نہیں کی. بجائے کہ پرواہ کرتے یا سوچتے، میں تو کانسرٹ میں ناچ رہا ہوں، اور ہمارے ناچنے اور ہماری آوازوں اور شور اور ان ووفرز اور سپیکرز کی جو آواز ہے مسجد کے اندر تک پہنچ رہی ہے اور نمازیوں کو ڈسٹرب کر رہی ہے. What kind of a Muslim you are؟ اور سے بہت زور سے اسٹرائک کیا مجھے، اور بالکل ایسی جو ایک اس انسان کی جان نکل جاتی ہے نا، وہ جان نکل گئی. پھر ہم نے کہا یار بات تو ٹھیک ہی ہے اس نے، لیکن کیا کریں، آپ کانسرٹ میں آئے ہوئے ہیں. تو ہم نے بڑی جبر کیا کہ یار چلو ناچتے ہیں اور اس فیلنگ کو اوور کم کرتے ہیں، اور ہم نے دوبارہ ناچنا بھی شروع کر دیا. لیکن دیٹ فیلنگ نیور وینٹ اوے. اور الٹیمیٹلی ہم نے کہا کہ یار بس نکلو یار، چلو جاتے ہیں کچھ کھانے پینے چلتے ہیں. اور ہم کھانے پینے چلے گئے. And that stayed with me for a long time. کہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ جس محفل میں تم ہو، اس محفل کی آوازیں مسجد تک پہنچ رہی ہیں، اور مسجد میں نمازیوں کی نماز ڈسٹرب ہو رہی ہے. What kind of a Muslim you are? And you call yourself عاشق رسول اور محب رسول، اور you call yourself a Muslim. تو it stayed with me for a long time and gave me guilt. دوسری چیز، جب میں اسلام آباد میں تھا I used to go to a club which is it's a sports club، وہ والا کلب نہیں، اتنا بھی میں ٹھیک ہے. تو وہ اس کلب میں جاتا سوئمنگ کرنے کے لیے اور جم کرنے کے لیے. اٹس نون ایز گنز کلب، ابھی بھی ہے شکر پڑیا میں، اسپورٹس کمپلیکس کے ساتھ ہے جو آپ لوگ جانتے ہوں گے. تو وہاں پہ میں وہاں سے واپس آتا تھا رات کو لیٹ سوئمنگ کر کے. تو جب میں واپس آ رہا تھا تو میں دیکھتا کہ مسجد کے باہر نا کچھ گاڑیاں کھڑی ہوئی اور نماز ہو رہی ہے عشاء کی، اور میں اکثر اس اسکپ کر کے گھر چلا جاتا کھانا شانا کھانے کے لیے. ایک دم مجھے خیال آیا کہ یار تو مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور اس کے اسپیکر اوپر لگے تھے، تو آواز بھی آ رہی تھی کہ اذان جماعت کے قرآن پڑھا جا رہا ہے، اور تم ڈھیٹ بن کے نکل جاتے ہو. تم تو مسجد میں نماز پڑھ لیا کرو چلو کبھی کبھی. اور the biggest obstacle for me to start praying was وضو، کہ یار وضو کرنا پڑے گا، چھوڑو وضو. بڑا مسئلہ تھا میرے لیے کہ وضو کرنا. جب وضو ہوتا تو پڑھ لیتے تھے، لیکن جب وضو نہیں ہوتا تھا تو پھر it was tough. تو چونکہ میں سوئمنگ کر کے آ رہا ہوتا تھا، اور میرا جو فقہی جو ذہن تھا اس ٹائم کا، وہ کہتا تھا کہ چلو آپ نے ڈبکی مار لی ہے پول میں اور آپ نے شاور لے لیا تو دس مینز آپ کا وضو ہے، لیکن اس طرح وضو نہیں ہوتا. تو وضو کے لیے نیت چاہیے ہوتی ہے، آپ نے بسم اللہ پڑھنا ہوتا ہے، اور آپ نے نیت، کیونکہ ہر عبادت کے لیے نیت چاہیے ہوتی ہے، اور وضو بھی عبادت ہے تو آپ کے لیے نیت ضروری امپورٹنٹ ہوتی ہے. میں نیت تو کرتا ہی تھا، بس سوئمنگ کر کے آ گیا اور آئی تھاٹ کہ میرا وضو ہے، چونکہ میرے ہر چیز گیلی ہو گئی ہے. تو میں کہ چلو یار ٹھیک ہے، اور میں گاڑی پار کر کے وضو کی حالت میں ہوں تو نماز پڑھ لیتا ہوں. اور میں جب نماز پڑھ رہا تھا اس مسجد میں، تو اس مسجد میں نماز کے فوراً بعد 10-15 منٹ کا ایک درس ہوتا تھا، اور میرے جو بھی شیخ ہیں ماشاءاللہ، وہ شیخ درس دے رہے تھے. اور میں چونکہ وہ ایک سوئمنگ اور اسٹیم لینے کے بعد اور سونا بات لینے کے بعد یو آر فیلنگ مچ ریلیکسڈ، یو وانٹ ٹو سٹ اینڈ ریلیکس، اور ایک آپ اسپریچول ویسے فیل کر رہے ہوتے ہیں، تو آج ٹو سے کہ چلو سن لیتے ہیں مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں. اور اس درس میں وہ جو بات بتاتے تھے وہ ایگزیکٹلی میری لائف کے نا 180 ڈگری اپوزٹ رہی تھی. منہ سے گالی نہیں دینی چاہیے،
جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, حرام کام نہیں کرنا چاہیے, فلاں نہیں کرنا چاہیے, فلاں نہیں کرنا چاہیے. آئی واز ڈوئنگ ایچ اینڈ ایوری تھنگ, اور ہر چیز مجھے نا نگیٹ کرتی کہ یو آر ناٹ دس پرسن. جو اللہ تعالیٰ ایک مسلمان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, مسلم شوڈ بی لائک دس, یو آر 180 ڈگری اپوزٹ ٹو دیٹ پرسن. خیر اس کو اگنور کیا, کچھ دوبارہ مسجد میں آئے, اور کرتے 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 جب وہ سننا شروع کیا, I started feeling ashamed of myself کہ یہ کیا چل رہا ہے. اور اس سے ہوا یہ کہ میرے اندر نا ایک جنگ شروع ہو گئی میرے اندر نفس میں, کہ میں اپنے جو دن گزار کے آ رہا ہوں یونیورسٹی میں اور دوستوں کے ساتھ, that is exactly going that way. اور جو یہ مولانا صاحب قرآن سے اور حدیث سے باتیں بتا رہے ہیں یہ تو صحیح ہے یہ ٹھیک, لیکن یہ اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہوں میں. پہلے تو اس سب کو میں انجوائے کرتا تھا, ان سب حرام ایکشنز کو, لیکن الٹیمیٹلی ہوا یہ کہ I started feeling guilty about those things کہ میں کیا کر رہا ہوں. ایک اندر سے نا جنگ چھڑ گئی میرے اندر. اور مجھے یاد ہے ہماری سائیکالوجی کلاس تو رہی تھی, اور اس میں ہمارے بڑے ایک اچھے ٹیچر تھے, انہوں نے ہم سے ایک ایکٹیویٹی کرائی. انہوں نے کہا کہ I'll give you maybe کچھ منٹس, مجھے ایکچولی یاد نہیں ہے, مجھے سارا سینیریو بھی یاد نہیں ہے, کلاس میں تھے. I'll give you some time, 10 منٹ. اس میں آپ لوگ dig deep inside yourself and ask yourself one question: what do you want to become one day in your life? How do you imagine yourself, what will you be doing after maybe like 5 years or 10 years? What do you want to become in your life? اور اس میں جو ہے نا وہ سب سے کوشچنس پوچھنا شروع ہوئے. somebody said I want to become a car racer, somebody said I want to become a doctor, some said I want to become an actor or a painter or a director or something. It's like I want to become a teacher. جب میرے بھی بات آئی, I was one of the most notorious guy of my universities, ٹھیک ہے, I was famous for that. تو جب میرے بات آئی, انہوں نے کہا اب دیکھتے ہیں کیا بولے گا. تو I said کہ I want to work for Islam. میں اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا چاہتا ہوں. And everybody اس کو دیکھو, یہ کون ہے, یہ ایسا ہے, یہ ویسا ہے, اور یہ ایسی باتیں کر رہا ہے, اور ہاں تم تاہا ایسے بنو گے. And you know what, اس ٹائم نا میرا نفس مجھے اندر سے کہتا کہ I want to be this person one day. بٹ جو میرا فزیکل سیلف تھا اور میرا جو کرنٹ بینگ تھا وہ اس سے ایگزیکٹلی اپوزٹ تھا. اینڈ پیپل ڈidn't know me کہ میرے اندر کیا چل رہا ہے اور جنگ چل رہی ہے. اینڈ I said so. I wanted to become somebody else, لیکن جو میرا نفس تھا وہ اس جنگ کے بعد کرتے الٹیمیٹلی میں نے ایک اچھا مسلمان بننا ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کرنا ہے. And I said so and everybody laughed کہ اس کو دیکھو, اس کی حرکتیں دیکھو, اس کے باتیں دیکھو. So I said it in front of everyone because وہ میرے اندر سے ایک عجیب سی آواز آئی اور اس نے ایک جنگ کو چھیڑ دیا. جو شیخ کے درس سے اس نے میرے اندر ایک نئی ایک بیٹل فیلڈ قائم کر دیا جس میں میرا نفس دوسرے نفس سے لڑ رہا ہے. اور جب میں اگلے دن یونیورسٹی جاتا اور میں ارادہ کرتا تھا ہر رات کو کہ میں کل سے نا I'll tone down, لیکن جب میں گیدرنگ میں جاتا اور دوستوں میں جاتا تو ایوری تھنگ واز دا سیم کہ پیئر پریشر, اور آپ اس میں ایک زندگی گزار رہے ہوتے تو آپ اس میں کنٹرول نہیں کر سکتے اینڈ یو کی ناٹ اسٹاپ. اور میری لائف میں ایسے مومنٹس بھی تھے جس میں میں مطلب اپنی فیمیل فرینڈس کے ساتھ بیٹھا ہوں, اور پچھلی رات کو میں نے کسی مولانا صاحب کا, اسپیشلی مولانا طارق جمیل حافظ اللہ کا درس سنا, اور ان کو میں سن کے میرا بڑا آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں بڑا توبہ کرتا تھا. اور اگلے دن میں اپنی فیمیل فرینڈ کو بولا کہ اپنا بلوٹوتھ آن کرو, I want to send you something. She was thinking کہ یہ مجھے گانا بھیجنے لگا ہے. I used to send her the بیان of مولانا صاحب, اور کہتے اتنا لمبا کیا بھیج رہے ہو, کہ یار پلیز ایکسیپٹ اٹ اور اس کو قبول کرو اور سننا ہے اس کو, ٹھیک ہے. تو ایک جنگ شروع ہو گئی. اور تیسری چیز جس نے مجھے بالکل چینج کر کے رکھ دیا, وہ ایک فائن سنی ڈے ان اسلام آباد, میں اپنے کزن کے ساتھ تھا اینڈ آئی واز فیلنگ ایل پچھلے کچھ دنوں سے. اس نے کہا کہ, بلکہ میں نے اسے کہا کہ یار لیٹس رائڈ, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے چلتے ہیں. ہی ہیڈ کاواساکی میں بھی 880 تھا وہ, اینڈ آئی ہیڈ اے بولیورڈ چاپر 660. ابھی جو اپنے پکچرز دیکھی ہیں ان میں سے بلیک جو بائک تھا وہ وہی تھا. ہم نکلے جی روڈز پہ, اسپیڈ بریکر کراس کیا, دونوں نے تھروٹل دیا, کچھ سیکنڈز بعد we were around at 100 or 120 میں بھی 130. اچانک سے کیا ہوا کہ ایک لیفٹ سے بائک والا آیا, اور چونکہ میں رائٹ پہ تھا, میرا کزن لیفٹ پہ تھا, تو میرا ویو بلاک ہو رہا تھا اس بائکر سے. اینڈ سم ہاؤ دا کزن he tilted his bike اور he skipped that biker, اور اچانک سے لو اینڈ بیہولڈ میں دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک بائک والا آ گیا اینڈ he is trying to cross the road.
اور وہ روڈ کو ایسے کراس کر رہا ہے ہاریزونٹلی اور میں سیدھا ورٹیکلی آ رہا ہوں. ہی تھاٹ کہ جو لائٹس آ رہی ہیں وہ دور ہیں اور میں کراس کر جاؤں گا, بٹ ہی نیور ریئلائز کہ we were on 130. ہم نے کہا پتر کس طرح تو نکلے گا یہاں سے, ہم 130 پہ آ رہے ہیں. بجائے کہ بریکس مارنے کے میں نے تھروٹل دیا کہ شاید میں پہلے نکل جاؤں گا اس سے, لیکن الٹیمیٹلی what happened, ہم دونوں we banged each other. اور جب میں اس کے اندر لگا اور کچھ دیر زمین پہ گھسیٹنے کے بعد اور ٹکریں کھانے کے بعد جب میں کھڑا ہوا تو میری وہ صورتحال تھی کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے.